السلام علیکم، انکہی میں اقبال خوش آمدید. یاد دہانی کراتے چلو. ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv. ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv پہ، اور ٹیلیفون نمبر ہے 021-227-0839. ابھی آپ لوگ خبروں میں دیکھ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کی ریلی جو ہے اس کی کوریج پریس والے کر رہے تھے. ہماری بھی سما ٹی وی کی ایک گاڑی گئی ہوئی تھی، بدنصیبی سے کل رات وہ ایک حادثے کا شکار ہوئی اور ہمارے 4 لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے. ارباب چانڈیو صاحب جو کہ رپورٹر ہیں، راشد صاحب جو کہ کیمرہ مین ہیں، اشفاق صاحب جو کیبل بوائے ہیں، اور رزاق جو ڈرائیور ہیں. آئیے اس کی تھوڑی سی فوٹیج ہم دیکھتے ہیں. یہ گاڑی جو ہے ملتان کے قریب حادثے کا شکار ہوئی، پلٹ گئی، جس سے ہمارے 4 آدمی تھے زخمی ہوئے سکھر کے پاس. اب کراچی آ گئے الحمدللہ، خیر سے ہیں لیکن پھر بھی زخمی ہیں. تو ہماری درخواست آپ سب ناظرین سے ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے. یہ کام جو ہیں خاص طور پہ جہاں بہت رش ہوتا ہے کرنا تو ہوتا ہے، لیکن یقیناً مشکل کام ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی کوتاہی سے ایسے بدنصیب حادثات ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ کام ہے جو جرنلسٹ کرتے ہیں، ان کو کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کی سب کے لیے آسان کرے. جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں تو مرد عورت سب کا ایک خصوصی اور اہم رول ہوتا ہے. لیکن پچھلے 5-6 روز میں کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ کئی لوگوں سے، کئی خواتین سے میری بات ہوئی، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں تو میرا دل تھوڑا خراب ہوتا ہے اور میں بحث میں پڑ جاتا ہوں کہ ملک کیوں چھوڑتے ہو. تو 4-5 خواتین سے میری بات ہوئی کسی نہ کسی جگہ پہ، اور ہر کسی نے کہا کہ قریشی صاحب آپ نہیں سمجھیں گے ایک عورت کے لیے یہاں رہنا کتنا مشکل ہے، اور اگر وہ شادی شدہ نہ ہو اور وہ کریئر میں اپنا جانا چاہتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں بہتر ہے کہ ایک غیر مسلم ملک میں جا کے رہ لوں. وہ وہاں اپنے لیے زیادہ مواقع بھی دیکھتی ہے اور وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ بھی محسوس کرتی ہے. یہ بات بہت عجیب ہے، افسوسناک ہے، لیکن کسی حد تک حقیقت ہے کہ ایک مسلمان ملک میں جہاں پہ اپنے لوگ رہتے ہیں وہاں ایک اکیلی عورت اپنے آپ کو نہ محفوظ محسوس کرتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص مواقع ہوتے ہیں. تو جب میری ان سے بات ہوئی، اور آج صبح بھی میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، ان سے بھی میں بڑی دیر بحث کرتا رہا کہ بچی کو باہر نہ جانے دیا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک باپ کی نظر سے سوچو، اگر اس کی بچی شادی شدہ نہ ہو تو وہ کہاں جائے زندگی میں، وہ اکیلی اس ملک میں جی نہیں سکتی. اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی وہ ایسے ملک میں ہو جہاں اس کو وہ عزت ملے، اس کی شخصیت کو ایک عزت ملے اور وہ زندہ رہ سکے. یہ تو، اور میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس نہ معاش کی فکر ہے، نہ نوکری کی فکر ہے، نہ تعلیم کی فکر ہے. یہ وہ ہیں. تو سوچئے وہ لوگ جو ان سب چیزوں سے بھی پریشان ہیں، جو روزگار سے بھی پریشان ہیں، جو تعلیم سے بھی پریشان ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. پھر اگر ہم بات کریں تو جتنے NGOs ہیں، جو لوگ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں، وہ سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عورت کو یا بچی کو طاقت دے دی جائے کہ وہ اکیلی جی سکے. اکیلی نہ، صرف اکیلی جینا ہی، وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو سکے، اپنی حفاظت کر سکے، اپنے لیے جائیداد کی کا حق ہے، شادی کا حق ہے، حق خود ارادی، وہ سب اس کو مل جائیں. لیکن کہیں نہ کہیں اس سب کوشش میں غلطی ہے، کیونکہ اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے. ابھی 2 دن پہلے میں لاہور میں نے 2-1 روز گزارے، اور وہاں پہ ایک ادارہ ہے سنجن نگر اسکول جو رضا کاظم صاحب جو معروف وکیل ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے صرف بچیوں کے لیے کیوں اس ادارے میں جگہ رکھی؟ انہوں نے کہا کہ بچیاں جو ہیں یہ وہ ہوتی ہیں جو حساس ہوتی ہیں اور جلدی سیکھ جاتی ہیں، اور یہ مستقبل ہے، یہ مستقبل کی مائیں ہیں، تو ان پہ محنت کرنا ضروری ہے. اب یہ تو ایک پوری کوشش ہے جو عورت کو طاقتور کر رہی ہے، لیکن میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بہت بڑی کوشش چاہیے ویمن کو. جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آدمی کا مائنڈ سیٹ بھی صحیح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو مرد کا سوچ کا طریقہ ہے وہ اتنا منفی ہے اس بارے میں کہ ہم عورت کو چاہے کتنی طاقت دے دیں، وہ جب تک نہیں سنبھلے گا کچھ نہیں ہوگا. تو اس پہ اور تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ،
آپ صوبائی وزیر ہیں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، بہت شکریہ آپ تشریف لیں، اپنے وقت نکالا. تو صاحب یہ جو میں نے بات کی کہ ہم عورت کو تو امپاور کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تعلیم دو، اس کو طاقت دو، لیکن جو مرد ہے وہ اتنا حاوی ہے اپنی سوچ میں. اور میں کسی گاؤں یا کسی چھوٹی جگہ یا کسی غریب گھرانے کی، میں ہر لیول کے اوپر ہم دیکھیں، چاہے امیر سے امیر ہو چاہے مڈل کلاس ہو، مرد حاوی ہے. وہ مائنڈ سیٹ جب تک ہم نہیں چینج کریں گے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہماری عورت کی امپاورمنٹ کہہ لیجیے، عورت کی ڈیولپمنٹ کہہ لیجیے، وہ جتنے مسائل ہیں کچھ ہو سکے گا اس بارے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی خواتین یا ترقی نسواں کے لیے کچھ بات کر سکوں. تو آپ جو ٹاپک کہہ رہے ہیں کہ مردوں کا مائنڈ چینج کرنا، تو یہ ایسا کام ہے کہ ایک ساتھ نہیں چینج ہو سکتا ہے، یا ایک وقت میں نہیں چینج یا چند لمحوں میں نہیں چینج ہو سکتا ہے. لازمی اس کے لیے بہت ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اور اس ماحول کی ضرورت ہے، ایسا پلیٹ فارم پیدا کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ان کا مائنڈ چینج. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وقت اور حالات کے تحت اگر دیکھا جائے تو کافی آج کا مرد چینج ہوا ہے. اس نے قبول کیا ہے کہ اگر ترقی کے راستے پہ گامزن ہونا ہے یا معاشی بدحالی پہ کنٹرول کرنا ہے تو مرد اور عورت مل کر کام کریں. لیکن مختلف جگہوں کی مختلف کنڈیشن ہے. ہم اسلامی معاشرے کا نام لے کے کچھ ایسی روایات کو پابند کر دیتے ہیں، یا مردوں نے خود اپنے ذہن کو اتنا پابند کر لیا ہے ان روایات کے تحت، جو وہ مجبور ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں ہماری خواتین ہیں، اگر وہ مجھ سے زیادہ کسی لیول پہ کام کر سکتی ہیں، وہ یا ذہنی صلاحیتوں میں آگے ہیں، تو شاید وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کمپلیکس کا شکار ہونے کے بعد وہ ایسی حرکات کرنے لگتا ہے کہ جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو جیلس ہو رہا ہے، یا اپنے آپ کو ایک کسی ایسے کونے میں محسوس کر رہا ہے کہ یہاں یہ میرے اوپر حاوی ہو رہی ہے. اور حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں، جب مرد کی ترقی ہوتی ہے عورت بہت خوش ہوتی ہے. مرد جس بھی چاہے وہ باپ کے روپ میں ہو، بھائی کے روپ میں ہو یا شوہر کے روپ میں ہو، تو عورت بہت خوش ہوتی ہے. لیکن جب عورت ترقی لیتی ہے، میں سب مردوں کے لیے نہیں کہوں گی، لیکن عورت کے پاس جب ترقی آتی ہے تو محسوس یہی ہوا ہے کہ چند ایک جن کو میں ذہنی مریضی کہوں گی کہ وہ شاید قبول نہیں کر پاتے ہیں. اس کے بعد جب ہے وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے ماحول میں کشیدگی آ جاتی ہے، جس سے ایک سسٹم بننے لگتا ہے کہ نہیں، یہ عورت کی لمٹ ہے، اس کے بعد اس کو نہیں جانا چاہیے. جبکہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا حق ہے، اس کو میں کہاں کہاں استعمال کر سکتی ہوں، یہ میری صلاحیت ہے، اس کو میں کیسے کیسے کیش کرا سکتی ہوں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن ایک بات سے میں تھوڑا سا متفق نہیں ہوں. آپ نے بڑے محتاط ہو کے کہا کہ چند مرد. کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہنا کہ صرف چند مرد ہیں جو ایسے نہیں ہیں، باقی پوری قوم میں مرد ایسے ہی ہیں ہمارے؟ تھوڑا سا محتاط اور ڈپلومیسی ذرا سائیڈ پہ رکھ دیں. نہیں، ڈپلومیسی میں سائیڈ پہ رکھ کے بات کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ میری نظر میں ایسے لوگ کم آئے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری تشخیص جو ہے وہ ایک بہت محدود تک ہو. اسی سوال کو اس نظر سے گھما کے پوچھوں، آپ کسی ایسے مرد کو جانتی ہیں جو کہتا ہو کہ بھائی خاتون تم جو ہے مجھ سے بہتر کما رہی ہو، تم گھر چلا سکتی ہو، میں گھر بیٹھ کے گھر کی دیکھ بھالی کرتا ہوں، تم جاؤ کماؤ؟ ایسے بہت سارے مرد ہیں، آپ ہر طبقے مجھے بھی تو ملوائیے. اچھا ہاں، آپ نے کیونکہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جہاں مرد کام ہی نہیں کرتا، وہ تو عورت کی کھاتا ہے. دیکھیے نا، میں کہہ رہی ہوں نا، میں تو سب کی بات کر رہی ہوں نا. بہت سارے میرے سامنے تو سارا دن کیسز آتے ہیں اس قسم کے کہ وہ روتی بسورتی آتی ہیں کہ جی وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں بھیجتے ہیں کہ جا کے کماؤ اور کما کے لا کے دو، تو ان سے ہم یہ کام کریں گے، ہم گھر چلانے والے ہم لوگ ہیں. ایسا بھی طبقہ میرے سامنے آتا ہے. تو بتائیں، میں نہیں تفریق کر سکتی ہوں کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو میری بات بلکہ الٹی مجھ پہ آ گئی آپ. لیکن یہ آن اے سیریس نوٹ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ناکارہ ہیں. بالکل بے شک وہ ایک الگ. لیکن نارمل حال میں جہاں پہ مرد اور عورت کام کر، اگر ہم پور کلاس کو بھی چھوڑ دیں، جو غریب ہے بیچارہ، وہ تو لگا ہوا ہے زندہ رہنے میں کسی نہ کسی طرح کہ اس کو اگلی روٹی کہاں سے آئے گی. جو ہماری مڈل کلاس ہے، اگر ہم اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے قوم کی، اس کی بات کریں تو وہاں پہ تو ایسا نہیں ہے. وہاں مرد تھریٹن فیل کرتا ہے. اور جب آپ نے کہا کہ جب عورت ترقی کرتی ہے تو ہم عجیب عجیب کام کرتے ہیں. عجیب عجیب کام وہ ہوتے ہیں نا، کٹ ڈاؤن ٹو سائز. ہم عورت کو اپنے برابر اگر معاشی طور پر نہیں لا سکتے تو ہم بدتمیزی سے اس کو برابر لاتے ہیں. صحیح بالکل ہے نا، کہ جاؤ کھانا پکا کے لاؤ. کوئی مرد یہ نہیں کہتا کہ برابر ملاؤ، تم نے پکایا لاؤ میں دھو دوں.
بالکل صحیح ہے. وہ مائنڈ سیٹ اگر ہم نہیں لائیں گے, اور اس سوال کی وجہ ہے کہ آج تک جو حکومت آئی گئی جو کچھ بھی ہوا, کسی نے بھی آج تک یہ تو کہا کہ چلو ہم عورت کو طاقت دیتے ہیں, یہ نہیں کہا کسی طرح ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے کہ آدمی کو بھی ہم ٹھنڈا کریں کہ بھائی. اس میں آپ کے اگر میں معاف ہوں, میں یہ کہوں گی کہ کچھ ہمارے ماحول کے سیٹ اپ میں بھی یہی ہے. میں پورے سندھ کی بات کروں گی, مجھے نہیں پتا کہ دوسرے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک گھر میں 4 بیٹیاں ہوتی ہیں اور ایک بیٹا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کتنا ڈفرینٹ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس لڑکے کو بہت زیادہ اسپیشل کیا جاتا ہے, اس کے لیے کھانا الگ ہوتا ہے. بہنیں بھی اس کی نوکری کرتی ہیں, تو اس کے اندر بچپن سے ایک حاکمیت والا مائنڈ بن جاتا ہے, عورت کا محکومیت والا. ہاں, اور وہی ماں ہوتی ہے, وہ ایک عورت ہی ہوتی ہے, وہ خود ہی کرتی ہے یہ. تو یہاں پہ یہ بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک ماں ایکول ٹریٹمنٹ دے اور ایک جیسی تربیت دے. جو بچیوں کے لیے کھانا ہے وہی بیٹے کے لیے بھی کھانا ہونا چاہیے. جتنی پڑھائی اور جتنی ہائی لیول لڑکیوں کے لیے ہے اتنا ہی ہائی لیول لڑکوں کے لیے ہونا چاہیے, یا جتنے اس کو صحت کے اصولوں پہ لڑکے کو چاہیے تو اتنا ہی لڑکیوں کو بھی ضرورت ہے. تو اگر ہم بچپن سے ایک بہترین ماں کے لیے ضروری ہے اس سیٹ اپ کو چینج کرنے کے لیے, عورت سب سے بڑا بہترین کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے پہلے گھر سے شروع کرے. جب وہ بچے کی تربیت کر رہی ہے اس میں یہ سیٹ اپ نہیں رکھے کہ یہ لڑکا ہے, اس کو کل کو باہر نکلنا ہے, اس نے کمانا ہے, اس نے ہی ہماری پہچان بننا ہے. اگر ہم لوگ اپنے آپ کو چینج کر دیں اور ہم لڑکی اور لڑکے میں فرق کر کے ان کی برابری کی بنیاد پہ ان کو آگے بڑھائیں تو شاید میں کہتی ہوں بہت بہتر تک آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا کہ نہیں کہ عورتیں کچھ نہیں کر سکتی, یا عورت اس سے بہتر نہیں کر سکتی ہے یا اس سے بہتر کر سکتی ہے. یقین کریں کہ میں ایک انٹیریئر سے تعلق رکھتی ہوں. انٹیریئر میں میں نے بہت جگہ ایسا دیکھا کہ لڑکا چرپائی پہ بیٹھا ہے, بچی نیچے ننگے فرش پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ خود ہی اپنے بھائیوں کو کھانا کھلا رہی ہے, ایک وڈیرے کی طرح سے حق میں. لیکن اب اتنے برسوں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کافی چینجنگ آئی ہے. وہاں اس چھوٹے سے گاؤں میں وہ لڑکی پڑھنا بھی چاہتی ہے اور اس کے ماں باپ اس کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں 100 میں سے کوئی 10 گھر ضرور ایسے ہوں گے جس کے ماں باپ خود چاہتے ہیں کہ میری بیٹی لڑکانہ نہیں پڑھ سکتی تو کراچی جا کے پڑھے اور کراچی جا کے رہے, ہاسٹل میں رہنا پڑے تو رہے, کیونکہ اس کو تعلیم کا شوق ہے. اور میں گاؤں میں اگر تعلیم دلواؤں گا تو شاید وڈیرا میرے اوپر انگلی اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں بچوں کو, لیکن وہ پڑھانا چاہتا ہے, یعنی اس کا مائنڈ چینج ہے. ایسے وہ بھی تو اسی علاقے کی پیداوار ہے, وہ بھی اسی ماحول کی پیداوار ہے. تو یہ کچھ خداداد صلاحیتیں بھی ہیں جو لوگوں کو تعلیم کے ذریعے بھی اجاگر ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں میں نے ایک یہ بھی بات دیکھی جو مڈل کلاس میں ہی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ پڑھے لکھے ماں باپ نہیں ہیں لیکن وقت اور حالات کے تقاضے کے ساتھ انہوں نے اپنا مائنڈ خود چینج کیا ہے کہ نہیں اس دور میں ہمیں اپنی بچیوں کو آگے بڑھانا ہے, ہمارے لڑکوں کو بھی آگے بڑھنا ہے. اور یہ ان کو کسی انسٹیٹیوٹ سے تعلیم نہیں ملی, کہیں انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ اور کسی تجزیہ نہیں کیا کسی کا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا کہ نہیں وقت کا تقاضا ہے. اور وہ لڑکی ایک چھوٹے سے گاؤں کی, جیسے مثال دوں گی, کچھ دنوں پہلے ایک تھر کی لڑکی آئی اور وہ اتنی زبردست اس کی کمپیوٹر میں کورس کر رہی ہے, اس کو جاب مل گئی ابھی. اور کیا اس کی انگلش تھی لینگویج اس کی, اور ہندو لڑکی تھی. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو کیسے شوق ہوا؟ کل ہمارے اس میں وہ جو ہوتے ہیں رانگڑ یا بھیل ہوتے ہیں وہ لڑکی تھی کہ کوئی نہیں پڑھا ہے ہمارے اس میں, ایک میں واحد لڑکی نکلی ہوں کیونکہ میرے باپ کا بہت زیادہ شوق تھا, میرے بھائیوں نے میرا ساتھ دیا ہے اور میں اس لیے میں کراچی تک آئی ہوں. میں نے جامشورو یونیورسٹی سے پڑھا ہے, اب میں کراچی میں ہوں. تو ایسی مثالیں جب آتی ہیں تو ہمیں ان کو بہت زیادہ میں اثر لیتی ہوں کم از کم. بالکل, اور یہی مثالیں ہیں جن کی بنیاد پہ اگلی مثالیں بنیں گی. لیکن جیسے آپ کا شعبہ ہے ویمن ڈیولپمنٹ کا, اور کوئی ہمارے ہاں کوئی کیمپین, کوئی ایفرٹ, کوئی میڈیا کی استعمال نہیں کیا جاتا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ٹوٹل شفٹ کے لیے. اور میرا کم از کم ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ عورت کو کتنی طاقت دیتے رہیں وہ آدمی اس پہ حاوی ہے, وہ اور حاوی ہوتا جاتا ہے اور اس کو بلکہ دباتا ہے. اب یہ تک پرسوں میں لاہور میں تھا بات کرتا, کسی نے کہا کہ جی آپ بچی کو انگریزی میں تعلیم دے رہے ہیں, اور اب کیونکہ آپ نے اس کو انگریزی میں تعلیم دے دی تو اس کا ماحول تو وہ نہیں ہوا, اب اس کے رشتے نہیں آئیں گے. اب عجیب بات ہے لیکن صحیح بات ہے کہ اس کا رشتہ واقعی نہیں آئے گا کیونکہ وہ مرد اس سے شادی ہی نہیں کرے گا, کیونکہ کہے گا یہ تو مجھ سے اوپر ہے. اور یہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ عورت کو زیادہ نہ پڑھاؤ, زیادہ پڑھ گئی تو شادی نہیں ہوگی اس کی. تو یہ میں مڈل کلاسز اینڈ اپر مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, میں لوور کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں.
یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی کھاتے پیتے لوگ ہیں. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے اور یہ ابھی بھی نہیں بدلی, یہ ابھی بھی مینٹیلٹی بالکل چل رہی ہے, بالکل صحیح. اور اگر ہم ہندوستان کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ان کے ٹی وی میں یہ فلاں ہے ڈھمکا, وہ جو ان کے سوپ آپراز آتے ہیں سارے, اس میں بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ ہے کہ وہ عورت فور فرنٹ پہ ہے بالکل, اور وہ بار بار بتایا جانے کہ نہیں عورت میں طاقت ہے, عورت میں طاقت ہے, وہ جہاں ماں ہو چاہے بہن ہو چاہے بیٹی ہو چاہے وہ, اس میں جتنے ان کے پروگرام میں سب میں عورت طاقتور ہے. بالکل, تو وہ اپنی قوم کو سکھا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایسی کوئی ایفرٹ نہیں ہے جہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کو ڈاکو بجلی بنا دیں, لیکن کم از کم اس کو اس کی شخصیت تو بنائیں اور آدمی کو سمجھائیں کہ اس شخصیت کی عزت کرنے میں عزت ہے نہ کہ بےزتی. تو اس کے لیے کوئی کام کیوں نہیں؟ میں سب سے پہلے وہ جو بات آپ کو کہی وہی ریپیٹ کروں گی کہ یہاں کا ماحول بنانے کے لیے عورت ہی کردار ادا کر سکتی ہے, وہ اپنے گھر سے شروع کرے. ایک لڑکے کو, ایک بیٹے کو بھی وہی اس کا مائنڈ سیٹ اپ کر سکتی ہے, ایک بھائی کا بھی مائنڈ وہ سیٹ اپ کر سکتی ہے, شوہر کا بھی, باپ کا بھی. لیکن آپ ہر طبقے کی جب بات کریں گے, آپ ہائی کلاس میں جائیں, لوئر کلاس میں جائیں یا مڈل کلاس میں جائیں, آپ کو مختلف نوعیت کے مختلف کیسز ملیں گے. لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم باقاعدہ ایک مردوں کا پروگرام شروع کر دیں کہ جی انسٹیٹیوٹ ہے, آئیے ہم آپ کا برین واش کریں اور یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ اس کا ہمیں سیٹ اپ خود بنانا پڑتا ہے. میں کہتی ہوں اس میں سب سے زیادہ عورت خود ہی کردار ادا کر سکتی ہے اگر وہ ہائی کوالیفائڈ ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماحول کے مطابق اس کو اپنا. اب جیسے آپ بات کرنے سے پہلے آپ نے ایک بات کی کہ بھئی ایک والد ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا یہاں پہ کوئی مستقبل نہیں ہے, وہ باہر جائے. میں اس بات کے بھی خلاف ہوں. دیکھیں ہمارا پاکستان, ہمارا معاشرہ یا ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ہمیں کہ ہم تعلیم نہیں حاصل کریں یا ہم نوکری نہیں کریں یا ہم اپنی صلاحیتوں کو نہیں استعمال کریں. ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہیں. اس معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے مل کے جدوجہد بھی کرنا پڑے گی تاکہ ہم یہاں سے آزادی کی فضا میں ہم سانس لے سکیں. کیا مرد ہو کیا عورت ہو, سیف اگر نہیں ہے تو مرد بھی سیف نہیں ہے, عورت بھی سیف نہیں ہے. اگر صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لایا جاتا تو مرد کی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار نہیں لایا جاتا اور عورت کے لیے. لیکن مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے مردوں کے لیے میں یہی کہوں گی کہ کچھ ایسے پروگرام ضرور ہونے چاہیے اویئرنیس کے, میڈیا کے تھرو بھی ہونا چاہیے, لٹریچر ہونا چاہیے اس طریقے کا. ایک وقفے کا وقت ہوا, جلدی سے وقفہ لے لیتے ہیں, پھر توقیف فاطمہ بھٹو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, ہم اس پہ آگے اور بات کریں گے. Wanted. Life ka network. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. कितनी सस्ती सेल है. नाश्ता. सना की एंगेजमेंट हो गई. मैंने तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट की आशी. चाय. आपको पता है आज क्या हुआ? ओ भाई फोन तो पकड़ा दो. बाद में बताती हूँ. इतनी ज्यादा फोन पे बात. अरे बात करने दीजिए ना. ज़ेन संडे क्रेज से हर संडे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ज़ेन कनेक्शन से किसी भी वारिद नंबर पर बात होती है बिल्कुल फ्री. एक्टिवेशन के लिए 100 डायल कीजिए. ज़ेन संडे क्रेज. ज़ेम इट ऑन संडेज. See what happens when you zem it? The new Samsung Soul with a magical touch window. I know sometimes you feel no hope. Ooh, I got it. Your music, We got the magic. Yeah, I got it. You got it. your messages, We got the magic. Yeah, I got it. You got it. your video and We got pictures. the magic. Whatever you can imagine, all in a magical touch. We got that magic. We got that magic. Wanted. Life ka network. ان کے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. توقیف فاطمہ بھٹو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ سب آپ نے بڑا صحیح کہا کہ آزادی کی فضا میں ہم جی سکیں. ہم نے عورت کو کچھ مغربیت لا کے ہم نے اس کو یہ تو سمجھا دیا, حق نہیں دیا, ہم نے سمجھا دیا کہ تم ایک شخصیت ہو, تم ایک فرد ہو اور تمہیں جینا چاہیے. اب جب وہ جینے کی کوشش کرتی ہے تو ہم اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ تم بری ہو, تم آوارہ ہو. ہم نے اس سے یہ حق تو لے لیا کہ وہ کسی کی دوسری تیسری بیوی بن سکے, جو کہ میں مذہبی یا شرعی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ایک وہ چیز ہے.
لیکن ہم نے اس کے اکیلے جینے کا حق اس کو بھی نہیں. ہم نے مغرب سے تو سیکھ لیا, لیکن ہم مغرب سے یہ نہیں سیکھا کہ اس کو اکیلے جینے کا حق بھی تو ہو. تو ایک ہماری عورت ایک غیر اسلامی ملک میں جا کے اپنے آپ کو محفوظ بھی تصور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جی بھی سکتی ہوں, لیکن کوئی مسلمان ملک میں اپنے بھائیوں میں, اپنے رشتے داروں میں, اپنے محلے گلی میں وہ نہیں جی پاتی. اس کو ہم کیسے بدلیں گے؟ کوئی ہے راستہ؟ دیکھیں, پورا سسٹم چینج ایک دم سے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم پتہ نہیں 15-20 برس سے اسی بات کر رہے ہیں اور واقعی ہم نہیں کر سکے ہیں. اس میں ہم یہ کہیں گے کہ کچھ کوتاہیاں وقت کی ہیں کہ ان کوتاہیوں کے تحت خواتین کو ہم وہ پروٹیکشن نہیں دے سکے کہ وہ آزادی سے اپنی نوکری کر سکے یا ایجوکیشن حاصل کر سکے, کالج یونیورسٹی میں جائے اور ہاسٹل میں رہے یا کسی طریقے سے بھی کسی بڑے شہر میں آ کے رہے اور اپنی تعلیم کو ساتھ جاری رکھ سکے. اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں یا ناکام ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں ہر دور میں کوشش ضرور ہوئی ہے. کوشش کی بات بھی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اگر جو تجزیہ رکھتی ہوں اس میں کوشش ضرور ہوئی ہے. اور ایسے ہر اس عمل کی پرزور مقصد یہ کہ وہ کی گئی ہے, تردید کی گئی ہے یا اس کی مخالفت کی گئی ہے کہ جہاں پہ خواتین کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے کہ اکیلی خاتون ہے نہ وہ ایجوکیشن لے سکتی ہے, لیکن کافی حد تک بدلا ہے. جو ایک 10 سال پہلے کا جو سسٹم تھا اس میں, اور میں ان خواتین کے ساتھ رہتی ہوں, اندازہ کیا ہے کہ کافی چینجنگ آئی ہے. اگر چھوٹا چھوٹا دیکھا جائے اوورآل محسوس نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کافی حد تک ہم نے کچھ پرسنٹیج بڑھائی ہے کہ ہماری خواتین آگے آئی ہیں, اکیلی بھی رہ سکتی ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں ہر جگہ, ہاسٹلوں میں بھی رہتی ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آ کے بڑے بڑے شہروں میں جاب کر رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ تحفظ کے لحاظ سے وہ ابھی بھی اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتی ہیں, لیکن ایک ایسے قانون ضرور بننا چاہیے کہ جو ان کو اتنی پروٹیکشن دے کہ وہ آزادی سے رہ سکیں, ان کو خوف نہ ہو. یہ طاری ضرور رہتا ہے کہ کبھی بھی اگر ہم ورکنگ وومین ہیں, آفس میں ہمارے اوپر کچھ ہو سکتا ہے, یا ہم آفس سے گھر تک جائیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے, یا ہم کسی گھر میں رہ رہے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ کسی مرد کا ہونا لازمی ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل ایک ان کے پر ذہن پہ حاوی ہے یہ بات. جی, آج اخبار میں ایک خبر تھی کہ اتوار بازار وغیرہ میں عورتوں کی چھیڑ چھاڑ اور فکرے کسے جانے کے واقعات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے. تو اس پہ بھی ایک لمحے بات کرتے ہیں. مسز طلعت قادری صاحب ہیں. السلام علیکم بیگم صاحب. السلام علیکم. شاید وہ کال نہیں مل پائی. آج اخبار میں تھا کہ اتوار بازار وغیرہ میں جب یہ خواتین جاتی ہیں تو فکرے کسے جاتے ہیں, پریشان کیے جاتا ہے, اور یہ جو واقعات ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ سن 2008 کراچی جیسا شہر, وہاں پہ یہ ہونا, آپ کہہ رہی ہیں قانون بنایا جائے, لیکن ہمارے ہاں قانون تو بن جاتا ہے لیکن نہ اس قانون کو نافذ کرنے والا موجود ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ کرنے والا ہو بھی تو کر نہیں سکتا, کیونکہ ہم ہر کوئی یہاں پہ 30 مار خان ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے اور وہ نافذ کرنے نہیں دیتا. تو اس سچویشن میں پھر ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ لیکن ہر قسم کے لوگ ہیں. آپ تو یہ اتوار بازار کی بات کر رہے ہیں, کالجز کے سامنے, کالجز کے اندر بھی ایسے ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جس کو بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے, اور بآسانی کنٹرول بھی کیا سکتے ہیں. اگر ایک پریمیسز کے اندر ہو تو کتنا مشکل ہے کنٹرول کرنا. بالکل کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن بات وہی آ گئی ہے کہ کس طریقے سے اویئرنیس پیدا کی جائے, کون سا طبقہ ہے. آپ دیکھیں, یہ نہیں برگر کلاس لڑکے ہیں, آپ ان کی حالت دیکھیں کیا ہے. لوور کلاس کی تو بات نہیں, چلیں بھائی ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے, پیسے کی کمی ہے, تب یہ چوری حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن جہاں تعلیم بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اور وہ اپنی تربیت کو بھی بہت آکسفورڈ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آ جاتے ہیں, لیکن وہاں بھی محفوظ نہیں ہے. اس فکر قسم کی بات بھی. اب آپ نے کی نا میرے دل کی بات. وہ جو آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ وہ جو غریب آدمی ہے اس کو تو ٹھیک ہے, وہ بھی غلط ہے, ہم اس کے نہیں کہہ رہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے, لیکن اس کی پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے بہت بڑی سائنس ہے, اسے اور بہت سارے مسائل ہیں. وہ جو بڑی گاڑیاں, پڑھا لکھا, گھوما پھرا, جیب میں پیسے, اس کی پرابلم کیا ہے. ایک کال ہے, سعد صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم سعد صاحب. السلام علیکم. ان سے بھی بات نہیں ہو پا رہی, شاید کوئی مسئلہ ہے, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ جو مڈل کلاس, اپر کلاس, جس کے جیب میں پیسے ہیں, بڑی گاڑی ہے, باہر سے پڑھ لکھ کے آیا ہے, اور یہاں سے جہاز میں بیٹھتے ہی ساتھ وہ سدھر بھی جاتا ہے. بالکل.
تو یہاں آ کے وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ میرا خیال ہے کہ میری نظر میں جتنے لوگ گزرے ہیں وہ سب تربیت کی کوتاہی کی وجہ سے بھی ہیں. جب آپ کو ایک فیملی پہلے زمانے میں ہوتا تھا، فیملی کمبائنڈ فیملی ہوتی تھی، نانی دادی اور ان سب سے اور چچائی تائی وغیرہ سب ساتھ ہوتی تھی، تو ایک جو تربیت ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی تھی. اب جب سے ایسا وقت آیا ہے 15 سال پیچھے جائیں، 20 سال پیچھے جائیں، ہر کوئی الگ فیملی رہنے لگا ہے. ایک اگر ورکنگ وومین ہے تو وہ اپنے ٹائم پہ جاب پہ جاتی ہے، بچے کو وہ ٹائم ہے وہ بہت کم دے پاتی ہے. ہمارے اپنے لٹریچر میں بھی شامل کرنا چاہیے کچھ ان سب. میں سمجھتی ہوں پرائمری لیول سے لڑکوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ ہمارے گھر کی خواتین یا اس ملک کی خواتین یا اس طبقے کی خواتین کا کس کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے، وہ قابل احترام ہے، قابل وقار ہے. یہ میرا خیال ہے ہمیں پرائمری لیول سے اب ان کو سبق دینا چاہیے، اور لڑکیوں کو بھی سبق دینا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کریں اور اپنی تعلیم کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں. ایک بات ہم کر دیں گے کہ سڑک پہ کسی لڑکی کو چھیڑا جائے تو سارے بھائی مل کے اس کو مارتے ضرور ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں شرافت تو موجود ہے. سعد صاحب راول پنڈی سے. السلام علیکم سعد صاحب. السلام علیکم سر. جناب فرمائیے. سر میں نے سوال پوچھا تھا، ابھی تو ہم ہول جنرل بات کر رہے ہیں کہ لڑکیاں پڑھی ہوئی ہیں کہیں جہاں پہ نہیں پڑھی ہوئی ہیں، کہیں جہاں بھی دوسرے سینیریو سے بات کریں. میں کیونکہ خود پریکٹیکل لائف سے گزرا ہوں تو مجھے اب یہ پتا ہے کہ اگر آپ لڑکی پڑھائی میں سارے برابر آتے ہیں، اس پہ کوئی کسی کو کاؤنٹ نہیں کرتا. لیکن جب آپ جاب پہ آتے ہو تو ایک لڑکی جو آپ سے جاب میں 1 لاکھ روپیہ لے رہی ہے، وہ صبح 9 سے رات 9 بجے تک کام بھی کرتی ہے پاکستان میں، غیر محفوظ بھی نہیں ہے. لیکن اگر میرے ساتھ وہ 16,000 روپیہ لے رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ بھی سمجھتی ہے اور کہتی ہے میں نے 9 سے 5 کے بعد گھر بھی لیکن اندھیرا ہو جائے گا. لیکن اگر ایک لڑکی کمپنی سے کسی بھی کمپنی کی اور وہ 2 لاکھ روپیہ لے رہی ہے تو وہ کبھی بھی فیل چاہے وہ غیر محفوظ نہیں کرے گی. وہ جینس پہن کی بھی چاہے، اگر آپ دیکھیں اپنی MNCs میں اور ایک چھوٹی آرگنائزیشن میں فرق زمین آسمان کا ہوتا ہے. وہاں لڑکے ساری رات بھی کام کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں جو تھوڑے سے اس طرح ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نہیں کام کر سکتے. میں 16,000 لے رہی ہوں، لڑکی جو ہے وہ گھر سے 5 بجے کے بعد نکلنا نہیں چاہیے، اندھیرا ہو جاتا ہے، لڑکا جو ہے وہ پوری رات بیٹھا رہے. یہاں پہ یہ ڈفرینشیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے اکنامک اسٹرینتھ سے ہے. جی بہتر، بہت شکریہ کال کرنے کا. ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک اسٹرینتھ ہے، لڑکی زیادہ سیلری کما رہی ہے تو وہ جو چاہے کر پاتی ہے. لیکن جو بات میں شاید کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ چاہے وہ وہاں ہو چاہے وہ یہاں ہو، انگلی تو ہم اس پہ برابر بالکل اٹھتی ہے. یہ نہیں کہ اگر اس کی سیلری 2 لاکھ ہے اور ایک کی 16,000 ہے تو وہ اپنے کو 5 بجے بھی اپنے آپ کو بغیر محفوظ، ایسی بات نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ بعض ہم نے دیکھا ہے ہائی کلاس کی لڑکیاں ہیں اور وہ بھی غیر محفوظ ہوتی ہیں، خود ڈرائیو کر کے آتی ہیں اور اپنے جاب پہ جاتی ہیں اور واپس جاتی ہیں تو ان کو مختلف قسم کے مسائل ہیں، وہ بھی خوف میں مبتلا ہے. اور اگر ایک بس سے جا رہی ہے، جاب پہ جا رہی ہے، وہ گھر تک آتی ہے تو اس کے جو علاقہ ہے وہاں لوگ کہتے ہیں آج 5 بجے آئی ہے، کل 10 بجے آ رہی ہے. اس قسم کی نکتہ چینی ہوتی ہے ہر اس میں سمجھتی ہوں. تو اس میں بس وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگوں کی سوچ کے. اگر ہمارے ساتھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو زیادہ سیلری مل رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کہیں ہو سکتا ہے، یا میں متفق نہیں ہوں اس بات سے. بلکہ ہم نے وہ کل ایک شو ایئر کیا تھا، DIG ٹریفک جو ہیں کراچی واحد علی خان صاحب نے ہم سے کہا کہ وہ جو کالے شیشوں کی مہم ہے اس میں ہیلپ کریں. تو ہم نے وہ وردی شردی پہن کے کیا. تو ہم نے ایک گاڑی کو روکا اور اس کے بالکل کالے شیشے. وہ جب شیشہ ہوتا تھا خاتون نے اکیلی تو چھوٹتی کہتی ہیں کہ میں کیا کروں، گھر سے نکلتی ہوں تو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، میں کروں تو کیا کروں، کالے شیشے اب پتہ نہیں وہ بہانہ بنا رہی تھی یا نہیں. لیکن یہ کہ یہ مسئلہ یقیناً موجود ہے. گاڑی میں اگر عورت گھر سے اکیلی نکلے تو اکثر آپ کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. یہ تو موجود ہے. یاسر صاحب اسلام آباد سے. یاسر صاحب السلام علیکم سر. جناب فرمائیے. سر میں یہ آپ کا پروگرام سن رہا تھا، بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے. اس میں 1-2 چیزیں جو ہماری آنریبل منسٹر کہہ رہی تھیں جی، عورت کے لیے، لڑکوں کے لیے خاص کر کے جن کو 4 پوے بیٹھا جاتا ہے، اس میں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ کردار ہے ادا وہ کرتی ہیں وہ تو ایک عورت ہی کرتی ہے کہ ایک بچے کو اور اپنی بیٹی سے ایک اعلیٰ مقام دینے کے لیے اس کے لیے سب کچھ علیحدہ کرنے کے لیے تو وہ سارا کچھ عورت ہی کرتی ہے. کبھی کبھی باپ نے کبھی ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں تو باپ کے لیے تو بیٹی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ماں کے لیے لڑکا زیادہ میرے خیال میں ہوتا ہے، تو وہ عورت ہی ہوتی ہے. دوسرا کیا میں یہ سوال میرا یہ تھا، کیا ہماری عورت چاہے وہ رورل میں ہے یا ہمارے ایک بڑے شہروں میں رہتی ہے، کیا وہ
اتنی باشعور ہے کہ اس کو آزادی دے دی جائے ہر طرح کی کہ وہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکے. بہتر یاسر صاحب. ان سے ایک سے ہم بات کرتے ہیں. مناہل صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم مناہل بھائی. وعلیکم السلام. بہن فرمائیے. میں یہ کہوں گی کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ایک بات بتائے تھے کہ یعنی کہ پاکستان میں لڑکیاں غیر محفوظ ہیں اور انہیں باہر جانا چاہیے. تو میں یہی کہوں گی, میں نے نہیں کہا جانا چاہیے, جانا چاہتی ہیں. میں نے قطعاً نہیں کہا کہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے سوری, میرے سے غلط ہو گیا. اس معاملے میں ذرا سینسٹیو. جی فرمائیے. میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ جہاں یعنی کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اتنے لوگ ہیں جو ہم پہ انگلیاں اٹھانے والے ہیں. اور اگر لڑکی کچھ اپنے بارے میں یعنی کہ اگر اپنے حقوق لینا بھی چاہتی ہے اور اگر اس کی فیملی اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو میرے خیال سے پھر یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک فرمائے منال, اور میرا بھی یہی پوائنٹ ہے. بہت شکریہ کال کیا آپ نے. ہمارا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ کیوں نہیں ہم اس کے لیے ماحول, ہم نے یہ تو کہہ دیا لڑکی کو ہاں اب تم امپاورڈ ہو, لیکن اس کو ماحول نہیں دیا جس میں جی سکے. یاسر صاحب نے جو بات کی, میں نے سب سے پہلے جو بات کی تھی اس میں یہ نہیں کہا تھا, میں نے خود ایک ماں کو اس بات کی ترغیب دی تھی کہ وہ اپنی تربیت میں یہ ضرور شامل کرے کہ لڑکے کی تربیت میں اور لڑکی کے تربیت میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات میں نے ضرور کہی. لیکن ایک باپ اگر تربیت نہیں کرتا تو میں سمجھتی ہوں تربیت میں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر وہ کمانے جاتا ہے اور واپس آ کے دیتا ہے تو ظاہر ہے بیٹیوں کو زیادہ پیار کرتا ہے, اور بیٹیاں بھی ماں سے زیادہ باپ کے نزدیک ہوتی ہیں. تو باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ترغیب بیٹے کو کہے دے کہ میرے دل میں اتنا نرم گوشہ ہے تو ان کو اچھی صحت, اچھی تعلیم اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو وہ راستے فراہم کرنا جہاں یہ اپنے آپ کو منوا سکیں. جیسے دیکھیں نا ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے کہ بھئی اتنا پڑھا اب اس کے بعد شادی کرو اور گھر سنبھالو. ٹھیک ہے, اب وہ کافی حد تک میں کہتی ہوں کنٹرول میں آ گیا ہے. کافی ایسے گھرانے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ کراچی کا کیا کانسیپٹ ہے, لیکن میں اپنے علاقے کی ضرور بات کروں گی کہ وہاں کے والدین اپنی بیٹیوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, باہر بھی لا رہے ہیں, اور جبکہ دوسری طرف ایسی بھی رسمیں ہیں جہاں پہ کاروکاری بھی ہو رہا ہے اور ونی کے طور پہ عورتیں بھی دی جا رہی ہیں. تو میں اس میں ان کی ذہنی اس کی بات ہے کہ وہ یا تو ذہنی مریض ہیں جو اس طریقے سے قبائلی نظام میں سمٹے ہوئے ہیں, یا ان شہر کے بھی ایسے لوگوں کی ہے باتیں کہ جو ایک آزاد عورت ہے یا ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہے خود ڈرائیو کر کے جا رہی ہے تو اس کے پیچھے لگنا. میں نے اپنے ایک چھوٹے سے شہر لاڑکانہ میں نہیں دیکھا کہ کوئی عورتوں کے پیچھے اس طرح سے ڈرائیو, وہاں بھی کرتی ہیں, لاکھوں عورتیں کرتی ہیں, ڈیلی کرتی ہیں, لیکن ان کے پیچھے میں نے کسی کو نہیں جاتے ہوئے دیکھا. لیکن عورت کے اندر خود بھی اتنا پاور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی سمجھے اور وہ اتنا اگنور کرے ان چیزوں کو کہ ان کے لیے معنی نہ رکھے. اگر جتنی امپورٹینس آپ دیں گے ان لوگوں کو اتنے ہی یہ چیزیں اجاگر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک مختصر سبق کر لیجیے. میں 2-3 باتیں میں نے نوٹ کی ہوئی مجھے کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. توقیر فاطمہ بھٹو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, ہم بہت جلد واپس آتے ہیں. Wanted. Life ka network. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. زیم کی طرف سے ایک زبردست پیشکش. اب انفینائٹ کریز سے کریں رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک انلمیٹڈ فری کالز کسی بھی ایک وارد نمبر پر, اور بھیجیں انلمیٹڈ SMS یا MMS پاکستان بھر میں کسی بھی نمبر پر. صرف یہی نہیں, فری بات کرنے کے لیے ہر بار نیا زیم نمبر سلیکٹ کیجیے. انلمیٹڈ ٹائم صرف ₹2 میں. انفینائٹ کریز ایکٹیویٹ کرنے کے لیے 100 ڈائل کریں. See what happens when you Zem it? The new Samsung Soul with a magical touch window. I know sometimes you feel no hope. Ooh, I got it. Your music. We got the magic, yeah. I got it. You got it. Your messages. We got the magic, yeah. I got it. You got it. Your video and pictures. The magic. Whatever you can imagine. All in a magical touch. We got the magic. We got the magic. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. जुलाई 2007 से अब तक तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? خوردنی تیل کی قیمت جولائی 2007 میں 80 روپے فی لیٹر تھی, جو 75 روپے اضافے کے بعد اب 155 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے.
Life ka Network. अनकही में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। फिर से याद दहानी करा दूं, हमारी वेबसाइट है www.ankahi.tv। कुछ देर में ये बैठक तो हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस मामले में किसी और भी टॉपिक पे हमें मेल करना चाहें तो live@ankahi.tv पे कर सकते हैं। एक कॉल है, डॉक्टर सहूलत अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, फरमाइए। मैं मैडम से बात की गुफ्तगू सुन रहा था। जी जी। और आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि उन्होंने मतलब खवातीन के लिए काफी मेजर्स लिए हैं। जी। मैं इस वक्त ये चाहता हूँ इनसे पूछना कि सिंध में कारोबारी की एक रस्म है बिहारक्सी, उससे अफेक्टेड खवातीन के लिए क्या मेजर्स ये लोग लेना चाहते हैं या ले रहे हैं? बेहतर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इससे पहले उससे बात करें, यासिर साहब ने जो एक बात कही कि दो बातें उन्होंने की, उनका मैं जरूर आपसे पूछना। एक तो उन्होंने ये फरमाया कि क्या हमारी औरत इतनी समझदार हो गई कि उसको आज़ादी दी जाए। ये वही जैसा माजरत मैं पहले कह देता हूँ, ये वही माइंड सेट है जिसके लिए हम शायद आज इस बैठक में बैठे बात बिल्कुल बिल्कुल कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि इस 2008 में, और अगर नहीं है तो उसका कसूरवार भी तो मैं मर्द ही हूँ कि औरत। और अगर ये कहना, मैं नहीं समझता कि हमारी औरत अभी इतनी पुरानी है कि उसको एक अपने फैसले करने की इजाजत। दूसरी बात आपने फरमाई कि बाप के लिए बेटी अजीज होती है। इस पे मैं थोड़ी सी कड़वी 2-3 बातें करना चाहूंगा, और गुस्ताखी हो तो माजरत चाहूंगा कि वही बाप जो यकीनन बेटी के मामले में बड़ा हसास होता है, लेकिन वही बाप बेटे को तो बड़े फैसले करने देता है, लेकिन बेटी के मामले में पत्थर दिल हो जाता है। वही बाप बेटे को बहुत बेखुदगियों की इजाजत दे देता है, बेटी को नहीं देता। वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जब आपका बच्चा बाहर घूमता फिरता है तो वो जहां जाता है, जिनके साथ उठता बैठता है, वो भी तो किसी की बेटी होती है। तो अपनी बेटी को हम संभाल के बचा के तो रखते हैं, लेकिन बेटे को जब बाहर भेजते हैं तो वो कहां जा रहा होता है। तो ये जो डिफरेंस है, तो ये कौन सी बाप की मोहब्बत हुई? मैं बिल्कुल इस बात के बिल्कुल पुरजोर, एक तो सबसे पहले आपके चैनल से मैं जो यासिर साहब ने बात की, मैं उसकी एहतजाज करती हूँ कि कल की औरत हम एक इस्लामी माशरे की पैदावार है, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो हमारी हजरत खदीजा को भी तिजारत की इजाजत थी। बीबी आयशा ने बहुत सारे फैसले वो हिजरे में बैठ के करती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उनकी इजाजत दी। अगर हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, और औरत के एहतराम और वकार के लिए वो अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, उसके एहतराम के लिए। तो हम इन तीनों जब खवातीन को लें, और तो बेशुमार हमारी बैठी हैं जिनके इज्जत और एहतराम के लिए बहुत सारी मिसालें हैं, तो हम तो वहां को उस चीज को पकड़ के हम आगे चल रहे हैं। आ जाए कि आज की औरत क्या इतनी पावरफुल हो गई है, तो मैं समझती हूँ कल की औरत भी पावरफुल थी और आज की औरत भी बहुत पावरफुल है। सिर्फ लोग चेंज हो गए हैं, और वो जमाने जाहिलियत के लोग काफी भरमार हमारे साथ आ गए हैं। दूसरी बात में आती हूँ आपकी बात की, वही मर्द जो अपनी बेटियों के लिए नरम गोशा लगता है, बाप के लिए, बेटों के लिए जो है वो बिल्कुल आंखें बंद कर लेता है कि वो बाहर जाके क्या भी कर रहा है। मैं समझती हूँ एक अच्छे बाप की क्वालिटी यही है कि जितनी वो पाबंदियां अपनी बेटी के लिए रखता है, उतनी ही पाबंदियां वो बेटे के लिए भी रखे। जितनी वो जांच पड़ताल अपनी बेटी के लिए रखता है कि वो बाहर पढ़ने जा रही है, क्या करे, उतनी ही जांच पड़ताल उसको अपने बेटे के लिए रखना चाहिए। जितनी गैरत बेटी के लिए आती है, उतनी ही गैरत बेटे के लिए आना चाहिए। तब हमारा माहौल चेंज होगा। हम जब अगर इतना डिफरेंस रखेंगे कि नहीं हम वो तो बेटा है, कुछ भी करे जाके, वो तो हमारी शान है, ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग रखते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कभी भी वो बेटा ही किसी दिन बाप के सर पे खड़ा हो जाएगा, जिसको हम आजादी दे देते हैं। अब आपने डिप्लोमेसी थोड़ी साइड पे की ना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो जो बेटा जिसको हम शान समझते हैं, ये समझते हैं कि ये हमारा नाम चलाने वाला है, जब वो जाके गलती करता है तो बल्कि और ज्यादा बेइज्जती की बात है कि जो आपका निशान था वही खराब हुआ। वो वनी और कारोकारी वाली बात अभी है, उस पर भी आते हैं। आयशा साहब हैं सखर से। अस्सलाम वालेकुम बहन।
وعلیکم السلام. جی بیٹی بولو. دیکھیں مجھے بات کرنی تھی, ابھی انہوں نے بات کی کہ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے آتے ہیں. جی مجھے بات کرنی تھی, دیکھیں لڑکے لڑکیوں کے پیچھے کیوں آتے ہیں, کیونکہ لڑکیوں کا اب لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیاں کپڑے لڑکیوں کی ڈریسنگ سینس اتنا خراب ہو چکا ہے, خاص طور پہ بڑے شہروں میں. جی لڑکیاں پڑھ لکھنے کا مطلب کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ہے نا اپنے کپڑوں پر اپنی نمائش نہیں کیجیے. ٹھیک ہے بیٹی, بہت شکریہ. لیکن ان کے بارے میں وہ اچھا ایک دانش صاحب ہے کراچی. السلام علیکم دانش صاحب. ہلو جناب دانش صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرے کچھ کوشچن ہیں جی ان محترمہ سے, کیونکہ انٹرسٹ سے بلانگ کرتی ہے. جی میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق کراچی کے اندر ہزاروں عورتوں کا قتل عام ہوتا ہے کاروباری کے نام پہ. جی اور کچھ پچھلے جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ہے تو سندھ کے ایک سو کالڈ وڈیرے کے اوپر ایک الزام تھا بونی کا. جی تو انہوں نے اس پہ سو موٹو ایکشن بھی لیا تھا. جی مطلب سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی جو میجورٹی ہے اس میں زیادہ تر وڈیرے ہیں. تو دانش صاحب سیاسی تجزیہ یا سیاسی بحث میں ہم نہیں پڑھتے. بہت آپ نے فون کیا, بہت شکریہ. جو بات وہ ہماری ونی اور کاروکاری کی, آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور آپ شادی کر کے اب آپ کی رہائش لڑکانہ ہے. جی جی تو آپ نے شہر میں زندگی گزاری اور اب آپ لڑکانہ بھی چھوٹے, کوئی شہر نہیں, مطلب چھوٹی جگہ نہیں, شہر ہے, لیکن بہرحال آپ کا انٹیریئر میں وقت گزرتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ونی اور کاروکاری کے کیسز ہم سنتے ہیں, کیا واقعی وہ اتنے زیادہ ہیں؟ یقیناً وہ بہت گھناؤنے ہیں اور بہت سنگین, جو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی, لیکن کیا وہ واقعی جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا کہ ہزاروں عورتیں ماری جاتی ہیں. اب وہ تھوڑا سا میں ایسا ہے کہ ہاں, کیونکہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ ایک چنگاری اٹھتی ہے تو اس کو شور اور آپ چاروں طرف سے لوگ دیکھتے ہیں اور ہر ایک کیس جو ہے وہ دل پہ آ کے لگتا ہے, تو یقیناً اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے, اس کا وزن بہت ہوتا ہے. لیکن کیا واقعی اگر ہم باقی عورتوں کے مسائل کو دیکھیں تو ونی ہے یا کاروکاری ہے, یہ حقیقتاً کتنا برا مسئلہ ہے, کتنا پھیلا ہوا, برا تو بہت ہے لیکن پھیلا ہوا کتنا مسئلہ ہے, تھوڑی وضاحت آ جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ میں پورے سندھ میں ہر طریقے کے سروے کر چکی ہوں. ہمارے پرائیویٹ میڈیا کی میں خلاف نہیں چاہتی ہوں, میں اخباروں کے خلاف نہیں چاہتی ہوں. بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے, کاروکاری بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کافی حد تک. ایک معذمہ میں ایک وضاحت کرتے چلوں کہ توقیر فاطمہ صاحبہ کسی وڈیرے کی بچی آپ نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا اس مائنڈ سیٹ سے تعلق ہے. آپ کراچی میں پلی بڑھی شہری ایک لڑکی ہیں آپ, اور قطعاً وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. نہیں میں ایک بیوی ہوں. ہاں لیکن اپنا جو ڈی این اے نہیں بدلتا, بالکل نہیں بدلتا. آپ شادی کسی سے بھی کر لیں, اپنی شخصیت نہیں بدلتی. تو اب اس بات کا جواب اب میں جواب اس لیے دینا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ رسومات کس حد تک آگے بڑھی ہوئی ہیں اور ان کو کتنا ہائی لائٹ کیسے کیا گیا ہے. اب دیکھیں پنجاب میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہاں بھی آپ چھوٹے اخباروں کی طرف جائیں یا چھوٹے چینلز کی طرف جائیں تو وہ لوگ اس کو ہائی لائٹ بہت کرتے ہیں, صرف ٹائم پہ اپنا وہ گزار. ونی کی رسمیں ابھی جیسے قبائلی گھوٹکی میں ہوا تو ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے پوری پرزور مسئلہ احتجاج کیا اس بات کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جرگہ سسٹم ہو. جب ہمارے پاس قانون موجود ہے, ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں, تو وہاں ایسے کیسز سالو ہونا چاہیے. تو میں ایک خاموش جس کو عبادت سمجھ کے کرتی آئی ہوں, تو میں نے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا کہ جو ونی کے طور پہ دینا چاہتے اس جرگے سسٹم کو ختم کروایا اپنے گھر سے ہی, ٹھیک ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارے یہاں جو دیوٹ کی اور شادیاں ہوتی تھیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کو اس کے بدلے میں, اس زمین کے بدلے میں دے دیا گیا, وہ رسم بھی ہمارے یہاں ختم ہوئی, خاص طور پہ بھٹو خاندان کی اور لڑکانہ کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ایک اور جو کاروکاری کی رسم ہے, یہ بہت ایک عجیب ہے کہ کاروکاری ہوتی نہیں ہے لیکن جائیداد اور ملکیت کو بچانے کے لیے یا اپنی خاندانی رنجش کو مٹانے کے لیے کسی کا قتل کر دیا اور ساتھ میں اپنی ہی گھر کی کسی کو بچی کو مار کے ڈال دیا اور کہہ دیا کہ یہ کاروکاری ہے. یہ بھی بہت زیادہ رسم دیکھی گئی, لیکن کس حد تک اس میں کمی آئی ہے
جو میری آبزرویشن ہے کہ اس میں کس حد تک کمی آئی ہے اور اس کو بالکل خاتمے کے لیے چند سال اور لگیں گے. اس وقت ختم ہوگا جب ایک باقاعدہ ایک قانون اس قسم کا کہ ایسے مجرم کو ایک باقاعدہ قانونی طور پہ قاتل قرار دیا جائے اور اس کی سزائیں ہوں شروع. ہم پچھلے 10 سال یا 11 سال یا پچھلے ہم کسی کا تجزیہ نہیں کرتے ہیں, لیکن اس پہ عمل ہونا بہت ضروری ہے اور جلد سے جلد ہونا ضروری ہے تاکہ مکمل خاتمہ ہو سکے کاروکاری جیسی لعنت کا. لیکن اتنی نہیں رہی ہے. جیسے کیس کراچی میں بھی ہو رہے ہیں, ایسے کیس حیدرآباد میں بھی ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاموش ونی اور کاروکاری جو ہو رہی ہے وہ الگ ایک چیز ہے جو ہائی لائٹ نہیں ہو سکی ہے. ایک کال ہے امبر صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم امبر بہن. السلام علیکم جی. جی فرمائیے. میں صرف ایک کامنٹ کرنا یہ چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ عورت کو مضبوط ہونا چاہیے, جی, لیکن ایک 4-5 مہینے پہلے کے ایک واقعے کا ریفرنس کوئکلی دیتی ہوں, اور اس میں یہ ہوا کہ ایک لڑکی کو اسلام آباد کی ایک بہت پرماننٹ مارکیٹ ہے, اس میں کسی نے چھیڑا. جی. وہ پراڈو میں 3-4 لڑکے تھے. جی جی. اب جب لڑکی نے اس کو جا کے تھپڑ مارا تو ہوا یہ کہ وہ 4 لڑکے اتر آئے اور انہوں نے, وہ 3 لڑکیاں فرینڈس سے ان کو خوب پیٹا, اور آس پاس کسی نے نہیں روکا. تو آپ مجھے اب یہ بتائیے کہ فیڈرل سٹی میں جہاں پہ کہ کہتے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, زیادہ شعور ہے, اور ایسی جگہ پہ بھی اگر اب عورت سیکیور نہیں ہے, وہ اگر سٹینڈ لیتی بھی ہے اپنی عزت کے لیے, تو اس کو نہیں اگر تحفظ ملا تو پھر بہتر. بہت بہت شکریہ بہن. وقت ختم ہو رہا ہے اور شاید اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں. بہت سخت معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا اور تھوڑا سا ہاتھ جوڑ کے, کہ جو بات میں کہوں گا تھوڑی سی کڑوی ہے, وہ یہ کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا یا سچویشن کو سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو جا کے آپ چانٹا مارتے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس جائیں, 2-4 لوگوں کو جمع کریں, ہیلپ لائن میں کریں, نمبر دیکھ لیں, بعد میں نپٹ لیں. بیچ چوک میں جا کے کسی ایسے شخص کو جو کہ بہت شریف آدمی نہ ہو, اس کو, وہ بھی ایک غلطی تھی, لیکن ہاں جو ہوا میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں افسوس کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے تحت ایک چھوٹی سی بات میں بھی آپ کلاس میں 1 منٹ ہے بس, جلدی سے بتائیں. جی, بس یہی ہے کہ اپنی آپ تعلیم کا غلط استعمال نہیں کریں, اپنی آزادی کا بھی غلط استعمال نہ کریں. بہت بہترین, بہت شکریہ. یہ مسئلہ چلتا رہے گا, اس پہ 1 گھنٹہ بہت کم ہے بات کرنے کے لیے, کیونکہ یہ عورتیں جو ہماری کل کی مائیں ہیں, آج کی مائیں ہیں, انہوں نے ہمارا مستقبل بنانا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب مل کے اپنی ماؤں کو, اپنی بچیوں کو وہ طاقت دیں گے کہ ہمارا مستقبل یہ بنا سکیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا. اللہ حافظ.